جناب ویلکم بیک. اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ بڑے مزے کے ہمارے ندیم بھائی جو ڈائریکٹر آف پروگرام ہے وہ انسیڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور واقعی میں کچھ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ پہ نا ہنسی کنٹرول کرنا مشکل رہتی ہے. لیکن کیونکہ محبت کا پیغام ہے, امن کا پیغام ہے اور کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان, یہ ہمارا آج کا نعرہ ہے. تو ہم جو ہے وہ پی سی سی کے ساتھ یعنی پاکستان شیف کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود دوبارہ ہے جو کہ ہر دن ہوتی ہیں شیف نورین. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیف نورین, کشمیر بنے گا پاکستان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ذیشان بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, سب سے پہلے تو کیا کہنا چاہیں گی کشمیر ڈے کے حوالے سے؟ کشمیر ڈے کے حوالے سے کشمیر جو ہے وہ ہمارا جو جذبہ ہے پاکستانیوں کا, آپ اس جذبے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ ہم سے الگ ہے ہی نہیں. ہمارا ہی حصہ ہے, ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے. اور شیف ہماری اس وقت بڑی کام میں بزی ہے. ذرا آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, میسج کو آپ نا کیمرے میں دیکھ کے وہی ہے. اچھا, بہت زیادہ تکلیف میں ہے. جیسے کہتے ہیں نا, کبھی بھی آپ کے جسم میں کسی بھی ایک جگہ پہ درد ہو رہا ہو تو تکلیف ہو رہی ہو, باقی پوری باڈی ڈسٹرب رہتی ہے. تو ایسا ہی حال ہے ہمارے اس پارٹ کا کہ وہاں پر جب بھی تکلیف ہوتی ہے وہ پورا پاکستان اس کو فیل کرتا ہے. تو آج کا دن ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں, کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں ہم لاز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا دین بھی اسی بات پر ہمیں توجہ دیتا ہے کہ ہم ملک اور جو قانون ہے اس کے انڈر رہتے ہوئے چلیں. تو بہت سی چیزوں میں عام عوام کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس بات کو بار بار ان کو یقین دلاتے رہیں, ان کو بتاتے رہیں, مینشن کرتے رہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمیں فیل ہو رہا ہے ان کی تکلیف. بالکل ایسے ہی ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی عہدے پہ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم دل کے ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ جب آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو جب بھوک کا نام آتا ہے تو شیف نورین کا نام آتا ہے, شیف نورین کا نام آتا ہے تو ریسیپی کا نام آتا ہے. اور کافی دفعہ ہمیں ریسیپی پتہ بھی نہیں ہوتی اور وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے. تو آج کیا بن رہا ہے شیف نورین؟ میکرونی بنا رہے ہیں ہم, زبردست, اور بہت ہی کم اسپائسز کے ساتھ. تو بچوں کو تو پسند آئے گی. ویسے آج کل بچے بڑے چٹپٹے کھانے پسند کرتے ہیں. بڑے بچوں کو بھی پسند آ سکتا ہے, بڑے بچوں کو پسند ہے, بری بات ہوتی ہے. بڑے بچوں کو پسند آئے گی, میرا خود فیوریٹ ہے یہ. آپ کیا کہہ رہی ہیں جلدی سے یہ بتا دیں. اچھا, سب سے پہلے تو ہم نے تقریباً 200 گرام جو ہے میکرونی تھوڑے سے نمک کے ساتھ اور آئل ڈال کے اس کو ابالنے کے لیے رکھا ہے. اور آئل اس لیے ڈالا ہے, ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میکرونی جو ہے وہ آپس میں صحیح, ہم اس کو بوائل کریں گے ہو جائے گی کہ ہم دانت سے چبا سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نکال کر اور جلدی سے ٹھنڈے پانی سے ہم دھو کے اس کی کوکنگ کو روک دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی سٹیپس ہیں جو ہم پہلے بھی سکھا چکے ہیں. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے چکن کو تقریباً 240 گرام جو ہے وہ چکن ہے جس کو ہم نے میرینیٹ کیا ہے تھوڑے سے آئل کے ساتھ, کالی مرچ, نمک کے ساتھ. ایک پاؤ کی قریب ہے آپ کی. جی تقریباً 1 پاؤ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ میکرونی کھاتے ہو تو اس میں ڈفرنٹ ویجیٹیبل, یہ بھی تقریباً ایک کمپلیٹ میل کی طرح ہو ہی جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ویجیٹیبل بھی ہیں, اس کے اندر فیٹس بھی ہیں اور پھر اس کے اندر کاربس بھی ہیں. تو جو ویجیٹیبل ہے اس کے اندر ہم نے شملہ مرچ لیا ہے, ٹماٹر ہے, مٹر ہے, آپ اپنی گاجر بھی لوگ ایڈ کرتے ہیں, مجھے پرسنلی گاجر پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پیاز ہے. تو اس کو ہم بہت فائنلی چاپ کر کے اسٹر فرائی کر کے اور جو ہم نے چکن فرائی کر کے نکالی تھی کالی مرچ نمک والی اس کے ساتھ ملا کے اور پھر ہم ان کو پاستا میں اسمبل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, زبردست. آپ جو پروسیس ہے وہ کیجئے, ہم واپس آتے ہیں آپ کی طرف. ہمارے ساتھ سیکنڈ آر کے پہلے گیسٹ ہے جاوید صدیقی بھائی, پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈی جی ایس سے وابستہ ہے. لیکن ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی ایسوسیشن ان سے ہے, پیار محبت, اور اگر یہ میٹنگ میں بھی ہوں تو مجھے یہ کہتے ہیں ذیشان بھائی میں کال بیک کروں گا. 2 دفعہ کا گلا میں ان کو پہلے دے دوں کہ 2 دفعہ انہوں نے مجھے کال نہیں کی, لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ ریگولر کال کرتے ہیں اور بیچارے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. یہ ذیشان بھی آپ بولیں, میں لائن پر آپ کے ساتھ موجود ہوں. تو بالکل جی, کشمیر بنے کا پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. 2 دفعہ کا گلا ہے آپ کا سر انشاءاللہ گلا دور کر دیں گے. بالکل ایسے ہی, انسان ہے, انسان سے تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن جہاں محبت بھائی والی بات ہے تو وہاں پہ پرابلم نہیں ہوتی ہے. اچھا جی, کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. اور پاکستان کا جو وجود ہے وہ کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اس کا جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو پاکستان چاہے کشمیر ہو, چاہے فلسطین ہو, یا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں, تو
مسلمانوں کا جو خلاصہ پیش کیا گیا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند بالکل ہے، ایسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. تو پاکستان اور پاکستانی اسی فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ایک نام ہوگا. اور دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو وہاں پاکستان سے آواز ضرور اٹھتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کشمیر تو ہمارا اگر آپ دیکھیں اس کے تھوڑا سی تفصیل میں جائیں تو جب پاکستان اور انڈیا کے پارٹیشن ہو رہا تھا تو جو مسلمان کے اکثریتی علاقے تھے وہ پاکستان میں شامل ہوئے تھے، جس میں کشمیر بھی تھا کیونکہ وہاں پہ سارے مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ بھی چاہتے تھے پاکستان میں شامل ہونا. لیکن اس وقت انڈیا کی نے زور زبردستی کے تحت کشمیر لینے کی کوشش کی، لیکن ہماری جو اس وقت کے جو جوان تھے، جو پاک فوج تھی، اس نے پھر مداخلت کر کے آدھا کشمیر لے لیا آدھا. اور یہ ایک متنازع مسئلہ تھا جو اقوام متحدہ میں اب تک زیر التوا ہے. تو اب اس میں ہم اگر دیکھیں تو جو ہماری دنیا میں جو عالمی قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں. بہت سارے مسئلے آپ دیکھیں فوری حل ہو جاتے ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ جو 1948 سے شروع ہوا تھا اور آج 2024 میں وہی مسئلہ چل رہا ہے اور اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. جبکہ دیکھا جائے تو وہاں کی اور یہاں کی عوام کئی دفعہ ووٹ دے چکے ہیں پاکستان کے حق میں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں بھی مسلمان ہیں. نہیں، پاکستان زندہ باد کے نارے لگے ہیں وہاں پہ، جبکہ انڈین آرمی جو ہے وہ ظلم ڈھا رہی تھی تو اس گھر سے پاکستان کا جھنڈا برآمد ہوا اور انہوں نے بچوں نے جب ان کی ماؤں بہنوں کو ظلم کیا جاتا تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تو ان کو ایک زور زبردستی کے تحت دبا کے رکھا گیا تھا، جبرن جسے ہم جبرن کہہ سکتے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا. اور جو اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا جو پارٹیشن کے وقت، وہ یہی ہوا تھا کہ جو بھی مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے وہ پاکستان میں شامل ہوں گے اور جو ہندو اور جو ہے وہ انڈیا میں ہوں گے. اس کے علاوہ کشمیر کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے تھے جو انہوں نے جبرن، جیسے جوناگڑھ کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ بھی اکثریتی علاقہ تھا. تو لیکن کشمیر تو کیونکہ پورا بارڈر پہ تھا، ساتھ ملا ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے گا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وقار دینا وہ ضرور دے گا، اور کیونکہ آپ جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں نا جاوید بھائی، تو انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے. نہیں، پوری قوم اس معاملے میں ایک ہے. بالکل ایسے. اور میں پوری قوم ایک ہے، مطلب کسی کے سے بھی آپ کشمیر کے اس کے حوالے سے بات کریں گے تو اس کا وہی جواب ہوگا جو ایک ہمارا آپ کا. اور جو یہ آج کا دن ہے خاص، اس میں آپ دیکھیں تقریباً ہر سیاسی پارٹی اس بارے میں ریلیاں نکال رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، کیونکہ یہ خاص دن ہے. یہ خاص دن منایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ایک میسج دیا جائے دنیا میں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بتاؤں گا ہماری میڈیا کے لیے بھی، جہاں پہ میڈیا پہ تنقید کی جاتی ہے وہاں پہ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا کبھی بھی پڑوسی ملک کی طرح ایسا ہو گیا وہاں سے یہ ہوا، نارمل ہم لے کر چلتے ہیں. اور مجھے اپنے پاکستان کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ویسے تو جاوید بھائی کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ ریپریزنٹ اس وقت پی ٹی آئی کو نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو اور کشمیریوں کو ریپریزنٹ کریں، جو کہ ہمارے ملک کی بہت اچھی بات ہے. اعجاز احمد صدیقی صاحب جو موجود ہیں، کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے جی، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی مسئلہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جاوید احمد صدیقی صاحب جو کہ مارکیٹنگ مینیجر ہے اسٹیٹ لائف پاکستان کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے بھی کشمیر بنے گا پاکستان. اعجاز احمد صدیقی. اعجاز بھائی، کشمیر بنے گا پاکستان؟ بالکل بنے گا انشاءاللہ. اور آج کا جو دن ہے وہ مطلب پاکستان نے ان کے نام کیا ہوا ہے. آج کا دن جو منایا جاتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آج جب میں صبح مارننگ واک میں گیا تھا تو وہاں پر بھی ایک چھوٹی سی تقریب ہو رہی تھی اسی حوالے سے. مختلف جگہوں پہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کیونکہ جو ان کی محبت، ان کی چاہت اور جو پاکستانی کی ان سے چاہت ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب فریش رہنے کا جو آپ نے راز بتا دیا خود ہی، مطلب میں پوچھتا تو آپ نے خود بتا دیا کہ میں جو ہوں صبح مارننگ واک پہ جاتا ہوں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں، مارننگ واک کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جس میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے. سب سے پہلا پہلو بڑھاپا. جب آپ ایک مڈل ایج میں آ جاتے ہیں، یعنی وین یو کراسنگ 30، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ ہر چیز اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایون اب تو دوائی کی کاسٹ بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو اسٹیٹ لائف ہمیں کیا مطلب سہولیات فراہم کرتا ہے؟ سر، اسٹیٹ لائف ایک وہ نام ہے جس کو آپ شاید بچپن سے سنتے ہیں، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسٹیٹ لائف ایڈ میں اتنی بڑی بندی کیوں لے لیے؟ بچے اچھے لگتے تھے، مطلب اتنی اچھی لگی آپ کو، اتنی بڑی بندی ہے خدا، وہ عجیب سا لگ رہا تھا. یہ بھی میں پوچھوں گا آپ سے.
اصل میں یہ سیفٹی جو ہے بچوں کی ہوتی ہے, مطلب اسٹریٹ لائف ظاہر سی بات اگر میری ہو رہی ہے تو اگر خدا نہ خواہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اصل ایکچوئل وہ بچوں کا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے, اور وہ بڑا مشہور تھا ان کا ایڈ جو آتا ہے, میں بتاؤں گا اس بارے میں, ہم بھی وہ دیکھتے تھے. جی جی بولیے. تو سر اسٹریٹ لائف کا جو پیغام ہے وہ ہے کہ آپ سیونگ کریں اور اپنے آنے والے وقت کو سیکیور کریں, ٹھیک ہے نا. تو اسٹیٹ لائف جو ہے وہ اس ٹائم پہ مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے, جیسے ہیلتھ انشورنس پہ اسٹیٹ لائف کام کر رہی ہے, تکافل پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جرنل پہ کام کر رہی ہے اسٹیٹ لائف. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد ادارہ ہے جو گورنمنٹ کو پروفٹ دے رہا ہے, گورنمنٹ کو پروفٹ دے رہا ہے, پراپر ٹائم پہ پیسے بھی دے رہا ہے. بالکل جو میچورٹی ہو جاتی ہے ٹرپل ریٹنگ کے ساتھ اسٹیٹ لائف موجود ہے, ٹھیک ہے, اور گلوبل جو ہے اس ٹائم اسٹیٹ لائف 3rd پوزیشن پر ہے. ماشاءاللہ. اور مجھے ایک چیز اور بتائے گا, کیونکہ مجھے اس وقت اصل میں ہمارا جو میری تعلیم ہوئی نا, جب میں نے سٹارٹ کیا اپنے کیریئر کو, تو ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ ہمیں بڑے اور بوڑھے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا اسٹیٹ لائف ایسا ہے کہ جو ریٹائرمنٹس ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, میں اور جاوید بھائی ہم ریٹائر ہو گئے, ہمارے بچے جوان ہو گئے, لیکن ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. دیکھو ایک سوال ہے, تو میں اور جاوید بھائی ریٹائر ہو چکے, ٹھیک ہے. اب ہم دوست ہیں اور ہم آپس میں یہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچے سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, پتہ نہیں ہمارا آگے کیا فیوچر ہوگا. تو کیا اسٹیٹ لائف ان 60 سال کے بعد بھی کوئی ایسی پالیسی دیتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے میں آپ کی آگے کی لائف سیکیور ہو جائے؟ سر الحمدللہ ابھی جنوری کے اندر ہم نے ایک پلان دیا ہے جن کی ایج 79 ایئرس ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے تقریباً جو ہے اسٹیٹ لائف کو 29 کروڑ 75 لاکھ روپے پے کیے ہیں. یہ ایک سنگل پریمیم پلان ہوتا ہے جو کہ 6 سال میں حکومت پاکستان گورنمنٹ اسٹیٹ لائف اس کو ڈبل کر کے دیتی ہے. زبردست. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے ریٹائر لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنا پیسہ اسٹیٹ لائف کے اس میں لگائیں, اور اس ایک بگ شاٹ کی وجہ سے الحمدللہ اس ٹائم پہ میں پورے پاکستان میں نمبر 1 پوزیشن پر ہوں. ماشاءاللہ. اور سے 3rd سوال پھر اب جاوید بھائی کی طرف آئیں گے کہ جو لوگوں کے کچھ کوشچنس تھے آپ کے لیے, تو میں ٹائم کم کے ہونے کی وجہ سے میں جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں کہ اب اگر فرض کریں اسٹیٹ لائف کی کوئی پالیسی لیتا ہے, کوئی بھی پالیسی لیتا ہے, تو میں نے اس میں سنا ہے کہ آپ کو میڈیکل فری ہوتا ہے, انشورنس ہوتی ہے, کیا یہ صحیح بات ہے؟ میڈیکل فری نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس میں میڈیکل کی سہولیات ہوتی ہیں, بالکل بالکل, جس میں ایک رائڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, AIB-HS, ٹھیک ہے نا, ہاسپٹل اینڈ سرجیکل, یہ رائڈر ہوتے ہیں. اگر وہ رائڈر اس پالیسی میں شامل ہو تو وہ تمام بینیفٹ اس کلائنٹس کو دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ کیریئر پہ بھی لوگوں کے کام کرتی ہے. جو ہماری جو بے روزگاری کا ایک شعبہ ہے, اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہیں منیمم میٹرک پاس ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جو میٹرک پاس ہے وہ اس کو اسٹیٹ لائف جو ہے اپنے سیلز نمائندے کے طور پر بھرتی کرتی ہے, اور میں بھی ایز اے سیلز نمائندہ اسٹیٹ لائف میں بھرتی ہوا تھا. آج میں مینیجر مارکیٹنگ ہوں, 19 گریڈ میں ہوں میں. تو اسٹیٹ لائف میں جو پروموشن ہے وہ بغیر رشوت, بغیر سفارش کے آپ کو ملتی ہے, صرف آپ کی کام کی بنیاد پر. تو اب میں چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ لوگ اللہ میرے جاوید بھائی سلامت رہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں اچھا پلان دیا تھا. اور اسی کے ساتھ کچن کی طرف چلتے ہیں, پھر جاوید بھائی کے پاس واپس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آگے کی کیا حکمت عملی ہے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے. تو کچن میں کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں. جی شیف نوری. کچن میں جو ہے وہ ہم نے پاستا جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آلدانتے اسٹیٹ پہ ہم لے آ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. ورڈ دوبارہ بولیے گا, کیا بولا؟ آلدانتے. الدانتے, یہ یعنی کہ آپ کے دانتوں میں جو ہے وہ چبے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ہم نے الگ رکھ لیا ہے. ساتھ میں ہم ایک جو ہے وہ وok گرم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تقریباً ایک, کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو میرینیشن بتائی چکن کی, اس کے اندر آلریڈی 1 ٹیبل اسپون آئل میں نے اس میں ڈالا ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا کالی مرچ اور نمک ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے. آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اور تقریباً 1 ٹیبل اسپون میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں اس کو فرائی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہماری چکن جو ہے وہ اس میں چلی گئی. اب یہ میرینیشن ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آئل موجود ہے آلریڈی, تو تقریباً 2 ٹیبل اسپون جو ہے یہ آئل ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو فرائی کر کے ہم نکال لیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہم یہ فائن چاپ کر رہے ہیں, پیاز کر لیے ہم نے, اس کے بعد جو ہے وہ ہم مٹر ہم نے چھیل لیے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیپسیکم جو ہے, شملہ مرچ جو ہے, اس کو بھی ہم چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کو اسٹر فرائی الگ سے کریں گے, ٹھیک ہے, 1 by 1, مطلب یہ سب ایک ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن چکن کو ہٹا کے, چکن کو نکال کے, ٹھیک ہے.
तो जब तक आप इसको फ्राई करें और जब वो चीजें डालेंगी तो हम वापस आपकी तरफ आते हैं। जावेद भाई, आपसे एक रिलेटेड सवाल ये है, क्योंकि आपको मैंने डिफरेंट सेमिनार्स पर देखा, अच्छा आपके जो स्पीचेस होती हैं उसके अंदर यूथ का बड़ा आंसर होता है। अच्छा, इटसेल्फ आपकी पार्टी भी यूथ पर काम कर रही है, लेकिन पर्सनली भी आप यूथ को बहुत केटर कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब कुछ ऐसी हिकमत अमली है कि जो यूथ कुछ कर दिखाना चाहती है या जो करेज रखते हैं, ज्यादा तालीम याफ्ता की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया है, घर के हालात अच्छे नहीं थे, नहीं पढ़ सके, तो उनके लिए कुछ जॉब प्लान है? देखें, यूथ का जहाँ तक है, वो तो हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी शुरू से यूथ को बहुत फोकस किया। और अगर आप देखें सियासत में तो खैर वो अभी आए, इससे पहले जब वो एक सुपरस्टार थे, क्रिकेट में थे, वर्ल्ड कप जीता था, तो उस वक्त भी देखें उनका जो फोकस था वो तालीम और सेहत था, और यही वजह थी कि उन्होंने एक अस्पताल, एक कैंसर अस्पताल बनाया और नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और लाजमी सी बात है एक हाई लेवल की। तो ये तो मतलब है कि हमारा समझ लें कि बुनियादी मंशूर है तालीम, सेहत और रोजगार, ये तीन चीजें। क्योंकि किसी भी मुल्क में कौम आवाम को क्या चाहिए होता है, आवाम को ये तीन चीजें, बुनियादी चीजें आप दे दें, उसके बाद फिर वो अपने टैलेंट से खुद आगे बढ़ेगी। ऐसे ही है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ तालीम, सेहत और रोजगार, इस वक्त तीनों की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इदारों के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। ठीक है। लेकिन इदारे मुस्तहकम होते हैं तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है। लेकिन इदारे जैसे अगर आप देखें, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, स्टील मिल एक वक्त में बड़ा अपने जोबन पे था जब लगा था, और वो ज़रूरत भी थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ आप देखें, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि आपने बेतहाशा उसमें भर्तियाँ कर दी, बेतहाशा उन्हें अफसरान जो होते हैं उनको मराद दे दी। यानी जो इदारे चला रहे होते हैं, जिन अफसरान जो 20वें या 21वें या 22वें ग्रेड के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कि इदारे को मुस्तहकम करें, वो अपनी मराद के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत इसके कि इदारे को चलाने के। और उसके बाद आप देखें जो आज हाल सब्सिडियों पे चल रहा है, आप कर्जे ले रहे हैं, तो ये किसी भी मुल्क के लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इदारे मुस्तहकम होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेगी। जाहिर सी बात है, अगर एक स्टील मिल की जगह दूसरी स्टील मिल बनता तो 15,000 या 20,000 की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ के 30-40,000 की हो जाती। तो हमारे यहाँ क्योंकि शुरू से वो पॉलिसी नहीं अपनाई गई, हमारे यहाँ ये हुआ कि यार मैं 2-4 साल 3 साल के लिए आया हूँ, बस मैं अपना माल बनाऊँ, अपने ख़ानदान को सेट करूँ। आप देख रहे हैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो हमारे जितने भी जो 30-30, 40-40 साल के जो सियासतदान हैं, उनकी सारी जायदादें, उनके कारोबार सब बाहर हैं। जब आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आप मुल्क को तरक्की दें, अपने और अपने बच्चों के भी सोचें, लेकिन उससे ज़्यादा आप मुल्क का सोचें जिसने आपको इज्जत दी। ऐसा ही है। लेकिन आप ये देखें, इमरान खान वाहिद लीडर है कि जिसने अपनी सारी चीज़ें पाकिस्तान लेके आया जब उन्होंने सियासत शुरू की, वरना उनके लिए क्या कमी थी आप सब जानते हैं कि अगर उसके रिटायरमेंट के बाद भी वो सिर्फ ICC की कमेंट्री करते और मैचेस मैनेज करते तो करोड़ों अरबों तो कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने मुल्क और कौम का सोचा। ये चीज़ जज्बा जो है, ये जज्बा अगर पैदा हो जाए हमारी आवाम में, क्योंकि सिर्फ सियासतदान नहीं, ये जज्बा हर, क्योंकि ज़ाहिर जापान ने तरक्की की और जो दूसरे मुल्क तरक्की करते हैं, तो वहाँ आप जाके अगर देखें तो वहाँ लीडरशिप और आवाम दोनों में ही जज्बा है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखें, ये जज्बा आहिस्ता 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 कम हो गया। किस वजह से? जब उन्होंने देखा लीडर ऐसा है तो हमें क्या पड़े। तो इसके लिए जरूरी है कि तालीम, सेहत और रोजगार को फोकस करें। बिल्कुल साथ साथ फोकस करें, और जब अल्लाह ताला खैर से कहते रहे वो चीजें हों, तो हम ये कहते हैं कि वाकई में जैसे कि जावेद भाई ने कहा कि आवाम को साथ जरूर देना है, और जब तक आप अपनी चीजों को खुद ओन नहीं करेंगे, चीजें कभी भी आगे नहीं पनपती। इसी के साथ एक वक्फा, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान। और जनाब वेलकम बैक। और हमारे साथ शेफ नौरीन मौजूद रहती है हर प्रोग्राम में, क्योंकि कहते हैं कि किचन हर मॉर्निंग शो की जान होता है, और इस किचन की जान शेफ नौरीन है। जी नौरीन, हम कहां तक पहुंचे? जो चिकन है, किचन में जो चिकन पक रही थी उसको हमने फ्राई करके निकाल ली है, ठीक है। और अब हम जो है वो जो सब्जियों का मैंने आपसे बताया था कि हम उन्हें मजीद ऑयल डालेंगे या इसी के अंदर कर लेंगे? जी जी, इसी में करेंगे। हमने इसको निकाला है क्योंकि मैक्रोनी अब इसी में बनेगी। नहीं नहीं, इसके अंदर ऑयल और जाएगा या नहीं? जी जी, जाएगा। ठीक है, 1 टीस्पून और थोड़ा सा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल मौजूद है थोड़ा। अच्छा, सवाल आया कि क्या हम इस चीज को ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं? कर जो ये आप प्रोसेस पूरा करिए। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपका लहसुन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैंने 3 क्लोव्स लिए मोटे मोटे से। ठीक है। तो 2 टेबल स्पून कह लें या कुछ,
اچھا فائن چاپڈ ہے, پیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. ساتھ میں گئی ہماری پیاز. ٹھیک ہے, اب پیاز کے لیے یہ ہے کہ آپ تقریباً آدھا کپ جتنی جو ہے وہ ڈالیں. ٹھیک ہے, تقریباً آدھا کپ جتنی ہی ہے. صحیح ہے, ہم اس کو شامل کر لیں گے سارے کو. ٹھیک ہے. اچھا اچھا, یہ بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم لگاتی ہیں پکنے میں, ٹھیک ہے, اور کچھ فوراً ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں, انگریڈینٹ ایسے ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ دکھیں, اور جو ہوتے ہیں کہ وہ بالکل نہ دکھیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریسیپی کس طرح کی ہے نا, تو اسی اسٹیج وائز آپ چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہسن کو بھوننا تھا, پہلے لہسن کو ایڈ کیا, اب اس کے ساتھ ہم پیاز ڈال رہے ہیں, اور یہ ڈال رہے ہیں ہم شملہ مرچ. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں مٹر جائیں گے. جی نہیں, مٹر ان کے ساتھ ہی جائیں. ٹھیک ہے, ٹماٹر جو ہے وہ لاسٹ میں جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے بعد مٹر ڈالیں گے اس کے اندر. جی بالکل. ٹھیک ہے, اور مٹر ڈالنے کے بعد ہم کتنی دیر اس کو فرائی کریں گے؟ 5 منٹ. 5 منٹ فرائی کریں گے. آپ فرائی کریں, ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس. اجاز بھائی, آپ نے ایک بڑا اچھا پلان, جو کہ ہمارے جاوید بھائی بھی انٹرسٹڈ ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ والی بات ہم نے آن ایئر کرنی. کیوں جاوید بھائی, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, وہ کیا 300 روپے کا پلان ہے؟ سر دیکھیے, پاکستان میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک دن بھی منایا جاتا ہے, جیسے آج کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے. تو اسٹیٹ لائف نے اس میں سب سے اچھی سہولت یہ رکھی کہ اس کی جو منیمم چارجز ہیں وہ 300 روپے ہیں پر ڈے, پر ایئر. پر ایئر. اچھا, اوکے, زبردست. تو اس کا کیا ہے, تھوڑا سا بتائیے گا, تو واقعی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ کل کینسر کا ڈے منایا گیا ہے پوری دنیا میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس پہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ہم ان کو پلان 300 روپے سے سٹارٹ ہے, وہ پلان ہم ان کو. اچھا پلان, جیسے فرض کریں یہ استغفر اللہ, میں ایک بات, کیونکہ عام فہم لوگوں کے لیے بھی بات کرنی ہے, کینسر ہونے کے بعد میں لوں گا یا میں پہلے بھی اپنے آپ کو پہلے بھی لے سکتے ہیں, پہلے بھی سیکیور کرنے کے لے سکتے ہیں؟ اچھا فرض کریں کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ سے پلان لیا, تو پھر مجھے کیا میڈیکل کی سہولیات ملیں گی, یا میرے ڈیتھ تک ویٹ کیا جائے گا کہ جب میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی تو پھر اس کے بعد مجھے میچورٹی ہو کر وہ چیزیں ملیں گی؟ نہیں, یہ اپنا ٹرم انشورنس ہوتی ہے, یہ 1 ایئر کی انشورنس ہوتی ہے. اس کے اندر اس کے جو علاج کا جو ہے وہ تمام معاملات ہوتے ہیں, وہ دیکھے جاتے ہیں. اچھا, اس کے اندر میڈیکل وہ بھی ہیں, دوائیاں بھی موجود ہیں؟ جو بھی ایکسپینس ہوگا وہ اسٹیٹ لائف جو بیئر کرے گا. زبردست, زبردست. اچھا, بیماری کے حوالے سے ایک چیز میں اور بھی پوچھوں گا, وہ ہم واپس آتے ہیں جاوید بھائی کی طرف سے. جاوید بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں تو واقعی میں اٹ سیلف آپ کا لیڈر بھی پڑھا لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو جب کہتے ہیں کہ اسکول کا پرنسپل جو ہے نا وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اسکول نہیں چلتا, یہ تو ایک کامن سی بات ہے, ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی, اور کہتے ہیں کہ جو چیز میٹرک میں پڑھو وہ بڑی ذہن نشین ہوتی ہے. یہ آپ بھی مانیں گے اس چیز کو, کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بیچلرز آپ یاد نہیں رکھتے, میٹرک کی ہر بات آپ کو یاد ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے نا, بنیاد ہوتی ہے. تو آپ کی بنیاد بہت اسٹرانگ ہے تعلیم کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمی سیکٹر میں اگر آپ اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں تو آپ کن کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ انڈورسمنٹس ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے اسپیشلی کیونکہ ہم لوگ سندھ میں کراچی میں رہتے ہیں, تو ابھی آپ نے میٹرک اور انٹر کا رزلٹ دیکھا کہ کس طریقے سے کہ اس کو مینیج کیا گیا. جس طرح ہمارے یہاں الیکشن مینیج ہوتے ہیں, پہلے تو تعلیمی اداروں میں کچھ بہتری تھی, لیکن ابھی جو اس سال اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ وہ شہر جو تعلیم اور کاروبار اور ہر چیز میں سب سے آگے تھا, اس کو آپ نے پیچھے کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر ٹیچر, ہیڈ ماسٹر پڑھے لکھے ہوں, ٹیچر پڑھے لکھے ہوں, تو وہ تعلیم اپنے نیچے والوں کو اچھی دیتے ہیں. لیکن ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری یہاں جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو قابل لوگ تھے, جو سنسیئر تھے, ان کو پیچھے ڈھکیل کے نااہلوں کو لایا گیا. تو اس سے پورا پاکستان واقف ہے. اب آپ دیکھیں, اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو ان کی پوری ہسٹری آپ دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے جو کرکٹ میں جو کردار ادا کیا, اور جس طرح وہ ٹیم اور میرے خیال پورے کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان نے ایک ورلڈ کپ لیا تھا, بالکل ایسا ہی 92 میں. تو اچھا, پھر اس کے بعد ان کی اگر دوسری سوشل سرگرمیاں دیکھا جائے تو وہ تعلیم, صحت اور روزگار سے ہی متعلق تھی. اور وہ یہی سوچ کے سیاست میں آنے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ ملک میں یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. کیونکہ ہم آج 77ویں سالگرہ منا رہے ہیں, لیکن ہم اگر آپ اپنا وہ دیکھیں ڈھانچہ, تو وہ ابھی بھی بہت کمزور ہے, اور اس کو بہت مضبوط, کیونکہ دیکھیں دنیا میں وہی لوگ اپنی بات منوا سکتے ہیں جو معاشی طور پہ مستحکم ہو, تعلیمی طور پہ. آج آپ دیکھیں, جاپان دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, رشیا دیکھ لیں, ترکی دیکھ لیں, اور بہت سے ملک دیکھ لیں,
تو کیونکہ وہ ہر چیز میں مستحکم ہے تو اس کی ان کی بات سنی بھی جاتی ہے اور مانی بھی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور جو اس چین چیزوں میں کمزور ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اگر ہمارے ملک کا دیکھیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ مستحکم ہو سکتا ہے, لیکن یہاں جو لوگ ہیں جو چلانے والے ہیں وہ مستحکم ہونے نہیں دیتے تعلیم. ورنہ 77 سال میں آج ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں آئی ٹی, ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں کہ آئی ٹی کی انڈسٹری اتنی ان کی گروتھ کی, ان کے لوگ انٹرنیشنل لیول پہ ہوئے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو اس پہ فوکس, اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ملک سے سنسیئر ہوں, جو قوم سے سنسیئر ہوں, جو پاکستان میں رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ریٹائر ہونے کے بعد یا حکومت چھوڑنے کے بعد بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور حکومت جب ان کو ملتی ہے تو وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, اور یہ چیزیں, یہ مطلب بیماری کا آپ کو علم ہے, صرف اس کو صحیح ڈاکٹر چاہیے, اور وہ ڈاکٹر ایک ہی ہے اس وقت. بالکل. اچھا, دوسری چیز میں کچن کی طرف جاؤں گا. کہتے کہ مجھے جو آپ کے لیڈر کی اچھی بات لگتی تھی, وہ بہت جو دل کو میری چھوتی تھی, وہ یہ تھا کہ وہ کہیں پر بھی بیٹھے وہ شلوار قمیض میں. نہیں, آپ شلوار قمیض, اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا, ابھی آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً 1.5 سال ہو گئے قید و پابند کی سلاسل وہ کاٹتے ہوئے, اور آپ دیکھیں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, کوئی دل, گردے, پھیپڑے ماشاءاللہ سب صحیح ہیں. ورنہ آپ دیکھیں 1 مہینے میں اور 15 دن میں ایگریمنٹ کر کے لوگ, اور بیماری کے بہانے کر کے 4 سال کے لیے باہر چلے گئے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری, تو یہ عوام دیکھ رہی ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, عوام جانتی ہے کہ ملک سے مخلص کون ہے, قوم سے مخلص کون ہے, اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے کون مخلص ہے. ایسے ہی ہے جاوید بھائی, ہم کچن کی طرف چاہتے ہیں کیونکہ شرف نوری سے مخلص کو اس وقت کچن میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, یہ ضروری ہے, صحت کے لیے یہ کھانا بھی ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. جی شرف نوری, کیونکہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ شاید مائکرو ویو والی کچھ چیز تھی, مجھے کچھ کار میں بولا جا رہا ہے, ذرا اس کو کلیئر کیجیے. اور کتنی دیر ہے ہماری ریسیپی میں؟ مائکرو ویو والی نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں بولا میں نے. میں یہی چیک کر رہا تھا, شیف نوری جاگ رہی ہے. نہیں, میں بالکل جاگ رہی ہوں. دیکھیے, ہم نے حسب ذائقہ جو ہے وہ ڈالا ہے نمک, ٹھیک ہے, اور تقریباً جو ہے آج آپ اس سے ڈال رہی ہیں اسپون سے؟ نمک تو ہاتھ سے ہی ڈالا, اور جو ہے وہ ½ ٹی اسپون ہم نے کالی مرچ ڈالی ہے, ½ ٹی اسپون ہم نے کرش چلی ڈالی ہے. آپ کی مرضی, آپ کرش ڈالیں, یا پھر اگین آپ کو اگر تھوڑا ہلکا رکھنا ہے مسالہ تو پیپریکا کی طرف چلے جائیں, اور آپ کو بہت اسپائسی پسند ہے تو چلی پاؤڈر ہوتا ہے کشمیری, وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب یہ ڈن ہو چکی ہے. سارا مسالہ ہے جس میں اب میکرونی جائے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس میں تقریباً 1 ٹی اسپون جو ہے, 1 ٹیبل اسپون سوری, یہ جا رہا ہے ہمارا سرکہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کھٹاس کے لیے جی, ذائقے کو بہت انہینس کرتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم تقریباً 1 ٹی اسپون اس میں ڈال رہے ہیں, حالانکہ اس میں چکن موجود ہے لیکن چکن پاؤڈر سے تھوڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈال رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اچھا جی. ہمارے جو اس وقت کہہ رہے کہ اروما جو بہت اچھا آ رہا ہے, تو لوگ پوچھیں گے یہ شیف کتنی دیر میں تیار ہو جائے گی؟ یہ انشاءاللہ بس اب ہو چکا ہے, کیونکہ دیکھیے پاستا ہمارا ڈن ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اس کے اندر فلیور دینا تھا ہمیں چکن کا, ویجیٹیبل کا, مسالوں کا, یہ بھی ڈن ہے. اس میں ہم پاستا کو جو ہے وہ اس طرح سے مکس کریں گے. دیٹس اٹ. اور آج ہم یہ ٹائم سے پہلے بنا کر دکھائیں گے, کہتے ہیں کہ جب آپ کام جلدی کرتے تو قومیں بہت زیادہ ترقی کرتی ہے. تو آج ٹاسک ہے ہماری شیف نورین کے بعد. آ جائیں جی, اب ہم نے آپ کو ٹاسک دے دیا. اب یہ دیکھ لیں, ہم پاستا ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کو مکس کریں گے, بالکل ہم اور دم وم تو نہیں ہے اس کا؟ نہیں, کوئی دم وم نہیں ہے, بس یہ مکس ہو رہا ہے. اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ڈش آؤٹ کروانے کے لیے ہم واپس آتے ہیں. ہم جلدی سے آ جاتے ہیں اپنے اجاز بھائی کی طرف. اجاز بھائی, آپ مجھے جلدی سے اب یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو بلڈ کینسر ہے, کسی کو جھوڑوں کی بیماری ہے, کسی کو ایتھرائٹس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گھٹنوں کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے, آپ کام نہیں کر سکتے, کسی کو آپ کے تمام جوائنٹس میں پین ہے, اب وہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے کچھ ایسی انشورنس ہے کہ اس کی میڈیکل جتنا بھی ہے ایک اچھی جگہ سے, اور اس کی دوائیوں کا خرچہ جو ہے وہ نکلتا جائے اسٹیٹ لائف کی طرف سے, کچھ ہے ایسی پلان پالیسی؟ نہیں, ایسا پلان نہیں ہے, مگر ہمارے پاس ایسا پلان ہے کہ کوئی کینسر کا مریض ہو, کوئی لاسٹ اسٹیج پہ بھی ہو, تو اس کو ہم ایک پلان دے سکتے ہیں. اسٹیٹ لائف کا ایک پلان ہوتا ہے, این ڈی پلان. ٹھیک ہے نا, وہ پلان ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پلان ہم کسی شخص کو بھی دیتے ہیں تو اس کے اندر پہلے سال میں اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم کچھ بھی پے نہیں کرتے. صحیح. اچھا, اسٹیٹ لائف نہیں پے کرتی ہے, بندہ پے نہیں کرتا؟ اسٹیٹ لائف, اچھا, اسٹیٹ لائف پے نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے سال میں اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم اس کی ایک انسٹالمنٹ اس کی فیملی کو پے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری قسط جب وہ 24 مہینے بعد تیسری قسط دیتا ہے تو اس کا اگر نیچرل ڈیتھ بھی ہوگی تو ہم کلیم پے کریں گے. مگر اس پلان کی خاص بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کوریج وہ ڈے 1 سے ہوتا ہے اس کا. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, ایک سوال آپ نے اور بھی کیا تھا کہ اگر میں نے پالیسی لی اور میری بچی ہے اور اس کی
وہ ہاں جی وہ میں نے پوچھا تھا, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے پالیسی لے لی اور میرا 1-2 قسطیں میں نے جمع کرا دی, میری ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے, تو کیا وہ پالیسی وہیں ختم ہو جائے گی یا اس کی مجھے میچورٹی یا کچھ ملے گا, یا میں نے جو 1500 روپے اگر فرض کریں پالیسی کے 3000 جمع کرائیں تو مجھے 3000 ہی ملیں گے واپس؟ نہیں سر, اس کے اندر پلان ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو پلان دیا جاتا ہے اس کی ایک فیس اماؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کوریج ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ پہلے دن بھی اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اس کا کوریج اس کی فیملی کو پے کرتے ہیں فل اور وتھ پروفٹ. زبردست. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر اگر اس نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے حوالے سے کوئی پلان اس نے لیا ہے کہ اس میں ہم FI بھی ہوتا ہے, فیملی انکم بینیفٹس, ٹھیک ہے نا, اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ہم فیملی کو کلیم بھی پے کر دیتے ہیں. اب جو بھی ریمیننگ ایئر بچتے ہیں اس ریمیننگ ایئر میں ہم اس کی فیملی کے بچوں کی ایجوکیشن فنڈ فراہم کرتے ہیں. اور ابھی اسٹیٹ لائف نے ایک بہترین پلان دیا ہے جس کی 3 انسٹالمنٹ پے کریں, پلاٹینیم پلان, اور 10 سال میں آپ پیمنٹ لے لیں. زبردست. اسٹیٹ لائف کی خاص بات یہ ہے کہ اب اس نے آن لائن پیمنٹ بھی لینی شروع کر دی ہے. کوئک پے کے ذریعے آپ اپنی پیمنٹ پے کر سکتے ہیں. اب آپ کو اسٹیٹ لائف کے دفاتر میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دوسری بات اسٹیٹ لائف کے لیے میں یہ کہوں گا کہ غریب عوام کے لیے غربت پر جا کر سوچتی ہے, وہ یہ کبھی بھی نہیں کہ یہاں سے سوچتا ہے, انہوں نے ہمیشہ یہاں سے سوچا ہے. یہ تو میں نے بھی دیکھا, جیسے کہ جاوید بھائی نے کہا تھا کہ ہمارا وہ واقعی میں ایک سلوگن ہے آپ کا کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں. سر ہمارے اسٹیٹ لائف میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ڈاؤن دی لائن جتنے بھی لوگ ہیں, مڈل کلاس بھی اور لوئر کلاس بھی, وہ پالیسی کو لے سکتے ہیں. ہمارا سب سے جو چھوٹا پلان ہے وہ آپ 1000 روپے مہینے بھی سیو کریں گے تو ہم وہ پلان آپ کو دے سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کے اس میٹرو کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی میٹرک پاس لوگ ہیں وہ اگر اپنے زندگی میں کچھ اضافہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کی کوئی خواہشات ہیں وہ پوری کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اسٹیٹ لائف کے ادارے کو جوائن کریں, فل ٹائم اور پارٹ ٹائم. صحیح. اس کے لیے میرا نمبر بالکل آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہے, لیکن ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آتے رہیں تاکہ لوگوں کو پلانس کے بارے میں پتہ چلتا رہے. جب آئیں گے نہیں, ایک دفعہ ہمیں لوگ سنتے نہیں ہیں تو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی, جیسے جاوید بھائی کو ہمارے وہ والی چیز ہے کہ جاوید بھائی سے اگر ہم بات کرتے ہیں بیچارے کہیں پر بھی مصروف ہوں, میں ان کا والے جان بن جاتا ہوں. جاوید بھائی آنا ہے, زندگی وقت چاہیے ان کاموں کے لیے. بالکل ہے, زندگی رہنے وقت. ہم کچن کی طرف جائیں گے اور ڈش آؤٹ دیکھتے ہیں کہ ہماری شیف نورین کتنی مزے کی جو خوشبو آ رہی ہے نا, اس میں کہتے ہیں بھائی واہ. تو چلتے ہیں شیف نورین کی طرف. جی شیف نورین, ہم نے جو ہے وہ اس کو ایک ایکسٹرا فلیور دینے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ جو ہمارا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے پاستا کا پانی نہ ایڈ کریں تو مطلب وہ بات مزہ ہی نہیں آتا نا, ایک چیز انکمپلیٹ رہتی ہے. تو وہ تھوڑا سا ڈال کے اور اس کو ہم نے تیز آنچ پہ تھوڑا سا پکایا, ٹھیک ہے. اچھا, کیچپ ہم نے بالکل آخر میں ڈالی تاکہ اس کا کیچپ کا مزہ کریٹ ہو. اچھا, اب اس کی گارنش کے لیے اگین تھوڑا سا آپ نے چلی فلیکس ڈال دیا, ٹھیک ہے, اور اوریگانو, ٹھیک ہے. یہ اوریگانو سے آپ نے اس کی گارنشنگ کر دی. اچھا, ایک چیز جو جیسے آپ کو گرین ریڈ کے سارے کلرز مل رہے ہیں, تھوڑا سا آپ نے دھنیا اس میں ڈال دیا. یہ سب آپشنل ہے. اس کے بعد لوگ اس میں چیز بھی ڈالتے ہیں. میں چیز کے اوپر ہی آ رہا تھا, آپ ہر بات لیکن یہ میکرونی ہے تو بہت کم لوگ اس میں چیز ڈالتے ہیں, لیکن ڈلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو. ویسے یہاں تک ہماری ریسیپی ڈن ہو چکی ہے. جی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو شیف نورین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے کوئک فاسٹ جو ہے وہ ٹائم میں ہمیں سکھایا کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ جیتی رہیے, اور انشاءاللہ اب بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور کچن سیگمنٹ سے یہاں پہ ہم خداحافظ لیں گے, کیونکہ اتنی زبردست ریسیپی کے بعد ہم اپنی شیف کو جو ہے وہ جو ٹاسک انہوں نے دیا تو انہوں نے ٹائم سے بھی پہلے پورا کر دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں چیتی شیف. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبابت زی شان حسن. اور جناب ویلکم بیک. اور ہمارے ندیم بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت اور لمبی زندگی دے کہتے ہیں کہ ایسا بندہ زندگی میں ہونا چاہیے جو کہ آپ کو انٹرٹین کرے. سم ٹائم ایسا تھا آپ لو ہو جاتے ہیں. ندیم بھائی کو جو انگریزی, میں کسی دن ان کو لے کے آؤں گا, انگریزی بولتے ہیں ندیم عثمانی بھائی, آپ کو انگریزی بولتے ہوئے یا تو آپ مجھے کال پر بات کریں گے ندیم بھائی, اور یا پھر آپ بات نہیں کریں گے, پھر دونوں میں آپ کے آپشن ہے. اچھا جی, ہم جاوید بھائی کی بات ہوتے ہیں. جاوید بھائی نے بڑا اچھا ایک پہلو بتایا, آپ کے والد صاحب جب بیمار تھے, تو ذرا بتائیے گا اس بارے میں. اصل میں جیسے تو ہم لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں, ان کے مختلف مسائل پہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے سیاست میں جب تک آپ لوگوں میں جاتے نہیں ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو نہیں پتہ ہوتی, آپ نہیں کر سکتے. تو میرے والد صاحب جب بیمار ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو وہاں پہ پھر ایک تو والد صاحب کے ساتھ رہنا, اور پھر ظاہر سی بات ہے
دوسرے جو مریض آتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوتی ہے, ایسے ہی. اور جو کاؤنٹر پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے, جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہے, وہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا. کیونکہ دیکھیں جو میڈیا پہ آتے ہیں ان کو تو سب جانتے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ سیلانی والے ہوں, عیدی والے ہوں, یا عالمگیر والے ہوں, یا اور بہت سارے جو دوسرے ہیں چھیپا وغیرہ. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان سے انہی کی طرح بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں. ان کے مخصوص نمبر ہاسپٹلز میں, اور وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا مریض آتا ہے جو پیمنٹ نہیں کر سکے وہ کرے. تو ہمیں ان گمنام لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو ظاہر مطلب بیک پہ رہ کے وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, جس سے عام پاکستانیوں کو, غریب جو پاکستانی ہیں ان کی مدد ہو رہی ہے. اور ایک دفعہ کلیپنگ ہو جیسے لوگوں بالکل اس کے لیے لوگ وہ ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی میں ایسے پرانے زمانے میں آپ دیکھیں نا ایک سلوگن تھا لالٹین لگی, اندھیرے میں ایک روشنی کی. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں اس وقت جو عام آدمی مڈل کلاس لوور کلاس کی حالت ہے وہ سب سے کہ وہ بیچارے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان, بجلی کے بل جو آ رہے ہیں اس کے لیے, تو اب لازمی سی بات ہے ہم آپ یہ جو بھی ہیں وہ تو ایک مخصوص لمٹ میں رہ کے کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان لمیٹڈ کام کر رہے ہیں لیکن ان کا نام کوئی نہیں جانتا. اچھا جاوید بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, اور وہی کہ مجھے یہاں پر میں بات بھول جاؤں گا کہ مجھے ایسے لوگوں کو آپ نے لائن اپ کروانا ہے کیونکہ رمضان کے اندر مجھے بہت ضرورت ہے. رمضان میں میں نے بار بار آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے, دیکھیں آپ تیار ہو جائیں. بالکل میری تو کوشش ہوتی ہے جہاں بھی جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے, جو میرے اختیار میں ہے وہ میں کروں, اور ایسے لوگوں کو بھی پرموٹ کروں. کیونکہ ظاہر ہے اصل جو لوگ ہیں, جو پاکستان کے اصل جو خیر خواہ ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو بغیر نام ظاہر کیے پاکستان کے لیے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کو ہمیں عزت دینا چاہیے اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ ان کو دیکھ کے جو ہماری نئی جنریشن ہے اس میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو, انسپریشن ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل برین کا واش ہوتا ہے, تو اس میں آپ جو چیز ڈالیں گے وہ ڈل جائے گی. اگر آپ اس میں کرپشن ڈالیں گے کرپشن ڈل جائے گی, آپ اس میں ڈر ڈالیں گے, خوف ڈالیں گے, وہ ڈل جائے گا. اس میں آپ انسانی خدمت ڈالیں گے تو وہ ڈل جائے گی. ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں ہماری یہاں موجودہ جو صورتحال ہے, آپ دیکھیں کہ جس طرح کرائم کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے, اغوا کی شرح, تو وہی خوف عوام میں بیٹھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے میں اکثر اب میرے دل میں آتا ہے, میں کہوں کہ ہم کیا بزدل قوم تیار کر رہے ہیں, کیا ہم ڈرپوک قوم, کہ ہم اتنا پریشر کہ ان کو بولنے کا بھی حق نہیں دے رہے, ان کو احتجاج کا بھی حق نہیں دے رہے. تو اس طرح دیکھیں آپ کوئی بھی جو ابھی بچہ ہے وہ یہ دیکھ کے اس کے اندر ڈر اور خوف ہی پیدا ہوگا. وہ بہادر نہیں بن سکتا. بہادر اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے, غلط کو غلط کہہ سکے. تو اس چیز کی کمی ہے, اور انشاءاللہ جو ہماری جو پارٹی ہے وہ اسی چیز پہ کر رہی ہے کہ ڈر اور خوف نکالیں. جو ڈر اور خوف ہے وہ نکالیں تاکہ ایک بہادر اور دلیر قوم تیار ہو سکے. انشاءاللہ. اجاز بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, میں آن دی ایئر آپ سے ایک چیز پوچھوں گا, ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا تو آپ وہیں بنا کریں گے, ٹھیک ہے. ہم چاہیں گے کہ رمضان میں ہم آپ کے ساتھ ہوں یا آپ ہمارے ساتھ ہو. ہمارے ساتھ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم لوگوں کو وہ فیسیلیٹیشن دے سکیں, کیونکہ رمضان جو ہے وہ اٹسیلف برکت کا مہینہ ہے. بالکل. ہر چیز کا گناہ 70 کہتے ہیں نا, گناہ 1% ہو جاتا ہے, ثواب 70% ہو جاتا ہے. یعنی گناہ کی شرح وہی رہتی ہے, اگر آپ نے کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غلطی کے بعد ایک ہی دفعہ سزا دے گا, لیکن اگر آپ نے اللہ بولا تو ایک ایک لفظ کے مترادف آپ کو 70 نیکیاں اور اس کے ثواب ملیں گے, درجات بلند ہوں گے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رمضان میں جڑیں تاکہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کیا ہمیں آپ سے یہ خدمات مل سکتی ہیں؟ بالکل ملیں گی, اور آپ جب بھی یاد کریں گے میں حاضر ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے جو مستحق لوگ ہیں, جو سفید پوش لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کبھی بھی آگے نہیں آتے. بالکل ایسے ان کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں یہ کہتا ہوں اسٹیٹ لائف کے حوالے سے پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے ایڈی کا ٹرسٹ ہے, چھیپا کا ٹرسٹ ہے, سیلانی کا ہے, جے ڈی سی کا ہے, ہم اپنی فیملی کے لیے ٹرسٹ کیوں نہیں بناتے؟ صحیح. کہ اگر ہم ایک لائف پالیسی اگر لے لیں تو اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہماری فیملی کو کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. اور وہ اسٹیٹ لائف کا یہ ٹرسٹ ہے جو اس کو پیسہ ملے گا وہ اس کے لیے بہت ہوگا. اچھا, ایک بات اجاز بھائی اور بتائیے گا, کیونکہ آج کل ہر پہلو پہ ہم بات کرتے ہیں نا, آج کل دیکھیے کہ اولاد اتنی نافرمان ہو چکی ہے موسٹ آف دا ٹائم, ٹھیک ہے. تو فرض کرے ایک والد نے یعنی ایک خاوند نے ایک پالیسی لی اپنے گھر کے لیے, ٹھیک ہے. اگر وہ پالیسی کا پیسہ اکٹھا مل جاتا ہے تو ماں کی عزت نہیں رہتی ہے,
کیونکہ باپ نے کیا چھوڑ کے گیا. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے, فرض کرے وہ 10 لاکھ روپے آیا تو ہر بچہ ہوتا ہے مجھے 1 لاکھ 2 لاکھ ملے, میں سائٹ پر ہو جاؤں. تو کیا اسٹیٹ لائف کے اندر یہ پالیسی موجود ہے کہ اگر بیوہ جو ہے وہ چاہے کہ نہیں آپ مجھے میرا جو پیسہ ہے فرض کرے 10 لاکھ ہے, آپ مجھے وہ 10 سالوں میں 2,000 10,000 50,000 کر کے دیں, میں اکٹھا نہیں لینا چاہتی کیونکہ میری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی. تو ایسا کوئی پالیسی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم کلیم فوری پے کرتے ہیں اور جس کے نام پہ پالیسی ہوتی ہے اسی کو ہم پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہمارا ایک چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان ہے کہ جس میں اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ یہ جب ہمارا بچہ 20 سال کا یا 25 سال کا ہو تو اس کو وہ رقم دی جائے, اگر ان کی ڈیتھ بھی ہے تو ہم ان کو ایک فیملی انکم بینیفٹ کے ذریعے ہم اس کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں بچے کی تعلیم کے لیے, اور جب وہ جا کے اس عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی پالیسی جب میچور ہوتی ہے تو وہ پیسہ اس بچے کو ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ایجوکیشن پلانز بھی ہیں؟ بالکل. اچھا, میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اجاز بھائی کہ ہمیں نا ہر ایک اسپیسیفک ٹاپک کو لے کر ایک پروگرام کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم بہت ساری چیزیں مرج کر دیں گے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے. آج تو انٹروڈکشن آپ کی تھی کہ آپ اسٹیٹ لائف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اسٹیٹ لائف واقعی میں قومی ادارہ ہے ہمارا, اور پراؤڈ ٹو ہیو اٹ اسٹیٹ لائف ایز پاکستان کا ایک ادارہ وہ جو کہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. سر اس میں اگر ہم اپنے جو چیئرمین صاحب ہیں شعیب جاوید حسن صاحب, ٹھیک ہے نا, انہوں نے جب اس ادارے کی باغ دوڑ سنبھالی تو یہ ادارہ 12 ارب روپے پہ تھا ماشاءاللہ, اور آج الحمدللہ 2023 میں ہم 22 ارب روپے پہ تھے ماشاءاللہ, اور ابھی 2024 میں ہم نے 27 ارب روپے ہم نے نیا بزنس حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ, زبردست زبردست. تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ ہمارا ہر ادارہ اسی طرح ترقی کرے جس طرح ابھی جاوید صاحب نے اسٹیٹ لائف کا بتایا, اور اس سے ایک تو ریاست کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسری جاب اپرچونٹی نکلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی بولیں. اور اس میں ہمارے جو ڈی ایچ مارکیٹنگ صاحب ہیں رضوان مجید صاحب, ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں. اچھا میری بات سنیں, تو جن کا نام لیا ان کو لے کر کیوں نہیں آئیں گے؟ سر آپ بتائیں. میں بالکل ان کو دیکھیں, میں ایک بات ہماری اور صدیق بھائی جاوید صدیق بھائی کی ایک پالیسی رہی کہ ہم نے ابھی جو بات کی نا, تو ہم نے جاوید بھائی ہم نے پریویس بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کو سامنے لے کر آنا. ابھی جو ہڈن انہوں نے بات کی نہیں کرتے تو نہیں کرتے. ان کے والد بیمار آج کل میں تو نہیں, ٹائم پہلے ہوئے تھے. جی تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے نا. 3 سال پہلے کی بات آج انہوں نے کی, تو ہمیں ان ہڈن لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہے کیونکہ رول ماڈل ہے, اور پھر یہاں پر بیٹھ کر ہم نے ان سے نوکریوں کی بھی بات کرنی ہے. دیکھیں جب میں یہاں پر بیٹھتا ہوں نا, مجھے بڑا اچھا ایک بندے نے بتایا ایک واقعہ, کیونکہ پھر ہمارے پاس 1 منٹ رہ جائے گا, کہ ایدی صاحب ایک شادی میں گئے اور بہت عالیشان تیار ہو کر گئے, ایک عالیشان گاڑی سے اترے اور آپ نے ایک اچھا لفافہ لڑکی کو دیا. اس کے بعد کھانا کھلنے سے پہلے سب دیکھ رہے ہیں, کھانا کھلا اور سب نے دیکھا کہ ایدی صاحب غائب ہو چکے ہیں. اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ گئے تو دیکھا کہ ایدی صاحب ایک کپڑا بچھا کر باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بندے نے بولا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا فرض تھا, وہ میری بیٹی تھی جس کو میں رخصت کرنے آیا تھا, لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میری اولاد میرا انتظار کری کہ بابا کیا لے کر آئیں گے. تو ہمیں وہ رول ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ اگر میرے توسط سے, جاوید بھائی کی توسط سے, اجاز بھائی آپ کے توسط سے ایک گھرانے کا بچہ بھی کہیں پر جاب حاصل کر لیتا ہے, یا وہ پالیسی جاب حاصل ہوگی تو پالیسی آئے گی نا, فری میں پالیسی نہیں آتی ہے, تو ہم اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے اور اس مچھلی کے پروفٹ سے ہم پالیسی لینا سکھائیں گے. تو یہ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جاوید بھائی کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو تو ہم کہیں بھی لے آتے ہیں, تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جاوید بھائی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آباد رکھے, بزی اسکیجول میں سے آپ اسکیجول بنا کر آتے ہیں. لو یو فار دیٹ. بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سے پہلی ملاقات ہے کہ بہت اچھی رہی, اور انشاءاللہ یہ ملاقاتیں ہوتی چلی جائیں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے بھی دیجیے دعا کے ساتھ اجازت کے, جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. کشمیر بنے گا پاکستان اس عزم کے ساتھ کہ اپنے ملک کو سنواریے, اپنے ملک کے ساتھ آگے بڑھ کر مدد کیجیے. اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ بولیں گے کہ پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو, میٹرو ون کی انٹائر ٹیم کو, میرے گیسٹ کو, میری شیف کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, کیونکہ ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. زندگی بخیر, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.